اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج میں پھر اپنی بہنوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی قسط یعنی 36ویں قسط لیے حاضر خدمت ہوں۔ مدینہ منورہ میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر تبلیغ اسلام میں شب و روز مصروف تھے۔ ان کی کوششوں سے نور اسلام کی شعاعیں مدینہ کے گوشے گوشے میں پھیل رہی تھیں اور لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ ان مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بہت آرزو تھی۔ 13 ذی الحجہ کے مہینے میں مدینہ کی ایک بت پرست قوم نے پرانی رسم کے مطابق مکہ آنے کا ارادہ کیا، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمان بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ مسلمانوں کے ہمراہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ بن عمیر بھی تھے۔ 75 افراد کے قافلے میں 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ یہ لوگ مکہ آئے اور خفیہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آمد کی اطلاع دی اور عقبہ پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی سعادت حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ عقبہ کے مقام پر ان مسلمانوں سے ملاقات کی۔ مدینہ کے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور ہر ایک سے ہاتھ ملا کر ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بنا کر ادب سے بیٹھ گئے۔ اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ چلنے کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، انہوں نے یثرب والوں سے فرمایا، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں ہیں اور خاندان والے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ حضور کو ساتھ لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرنی پڑے گی۔ اگر یہ تمہاری طاقت سے باہر ہے اور تم کسی آنے والے زمانے میں ان سے دستکشی کا خیال رکھتے ہو تو بہتر ہے کہ ابھی صاف صاف جواب دے دو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ موجودہ عزت و حفاظت برقرار رہے۔ یثرب کے مسلمانوں نے حضرت عباس کی باتیں سن کر کہا، ہم اپنی ذمہ داری کو خوب سمجھتے ہیں اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم خود مر جائیں گے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ نہ آنے دیں گے۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہمارے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، لیکن غلبہ و نصرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو چھوڑ کر پھر مکہ تو نہ چلے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، تم ہمارے ہو، میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے۔ مجھے جب بھی مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم قدرت کی طرف سے ملا میں مدینہ آؤں گا، لیکن تم اپنی مشکلات کا اندازہ کر لو، ساری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے گی اور میرے ساتھ جو مسلمان ہجرت کریں گے ان سب کا بوجھ بھی اہل مدینہ پر ہوگا۔ ان لوگوں نے دریافت کیا کہ ہم جو اپنی جان و مال سے اسلام کے لیے قربانی دیں گے اس کا ہمیں کیا صلہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ کی خوشی اور جنت کی پرفضا باغ، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت۔ ان لوگوں نے کہا، ہمیں منظور ہے۔ پھر سب نے انہی شرائط پر بیعت کی جو بیعت عقبہ اولا تھی، اور اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس بیعت کی خبر مشرکین کو ہو گئی اور وہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ انہوں نے یثرب والوں کے قافلے کا تعاقب کیا اور حضرت سعد بن عبادہ کو پکڑ لیا جو اپنی قوم کے نقیب تھے۔ کافروں نے ان کے ہاتھ باندھے اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے مکہ لا کر انہیں شہید کر دیا۔ اب تک مسلمانوں کو ہجرت کا حکم نہ ملا تھا۔ مدینہ کے مسلمانوں کی واپسی کے بعد کفار نے مکہ کے مسلمانوں پر طرح طرح سے تشدد شروع کر دیا۔
وہ مسلمانوں کو ہر طرح کی اذیت پہنچاتے اور انہیں ذرا بھی رحم نہ آتا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا۔ اجازت ملتے ہی مسلمانوں کو جب بھی موقع ملا وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اس پر کفار مکہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں مدینہ جا کر مسلمان طاقتور نہ ہو جائیں اور مکہ پر حملہ نہ کر دیں، چنانچہ انہوں نے رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیں۔ اب کہ ان کے ہاتھ جو مسلمان آ جاتا اس کا مال و اسباب چھین لیتے۔ حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے ارادے سے چلے تو انہیں پکڑ کر قید کر دیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیوی اور گود کے بچہ کو چھین لیا اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا مدینہ چلے گئے۔ مسلمان ہر قسم کا نقصان برداشت کر کے بھی ہجرت کرتے جا رہے تھے۔ ہجرت کرنے والے مسلمان نے اگر کسی کافر کا قرضہ دینا ہوتا تو ادا کرنے کے بعد ہجرت کرتا۔ مکہ سے یثرب کی طرف یہ ہجرت عام مسلمانوں کے لیے مصائب اور دشواریوں سے خالی نہ تھی۔ سبھی کو اپنا گھر بار، مال و زر، وطن اور وطن کی محبت کو قربان کرنا پڑا۔ کسی کی گود سے اس کا بچہ چھین لیا گیا، کسی کو قید کر دیا گیا، کسی کو زود و کوب کیا گیا، لیکن سبھی اہل ایمان ثابت قدم رہے۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی اگلی قسط لیے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ جب تک کہ رکھیے اپنا خوب خیال اور دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔